السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں مسائل اور نفسا نفسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ایک انسان کے پاس ساری سہولتیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور میجورٹی آپ لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ ہم جنریشن جو اب ہماری ہے یا ہمارے بعد جس نے آنا ہے، میں تو اس چیز کی فکر مند ہوتی ہوں کہ وہ آئے گی تو وہ کیا دیکھے گی، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ نے ٹمپریری یہ زندگی ہے، لیکن اس ٹمپریری زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اور بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے ہم انہی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں اتنی بے سکونی ہو گئی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ لوگ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے محسوس ہوئی ہے اور جس کے بعد جو ہے وہ میں اس طرف آئی ہوں کہ میں بھی جو ہے وہ قرآن کو کھولوں، قرآن کو پڑھوں۔ آلریڈی پڑھ رہی تھی، لیکن ایک مزید تھوڑی سی اویئرنیس کے لیے یا پھر اس حوالے سے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم جس نبی کی امت ہیں، تو ہمارا جو ایک اسٹرکچر ہے یا جس چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں ایک بہت مین جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا ہے، جس چیز کو ہم لوگوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ لوگ بھی شاید اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایون کہ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے پیرنٹس کو یا ایون کہ کوئی بھی ہے تو آپ اس کو بھی اگر کوئی بات کہنی ہے آپ جھجکتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو آپ کی سنیں گے، یا بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ اس قدر نفسا نفسی ہو چکی ہے، لوگ میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، ایک دنیا کی دوڑ میں لگ چکے ہیں، اور یہ دوڑ اتنی تیزی سے اتنی تیز ہو چکی ہے، اتنی تیز ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشین بن چکے، حالانکہ یہ مشینی دور ہے، اور مشینوں کے آنے کے بعد یا جس طرح سے دنیا ترقی کرتی ہے، ہمیں تو آسانیاں ملنی چاہیے تھی، پر ان آسانیوں نے اور ان چیزوں نے ہمیں جو ہے وہ کچھ اور ہی بنا دیا ہے، ہمیں اپنے مقصد سے بھی دور کر دیا ہے، ہمیں نیچرل چیزوں سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچتا اب کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو میں اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہے اللہ نے اس کو بھی چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس قابل بنایا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے اللہ کی بات کروں۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی وقت آپ نکال سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جتنا زیادہ وقت نکال سکتے ہیں اللہ کے لیے نکالیں، قرآن کے لیے نکالیں۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، سب سے موسٹ ریزن تو یہی ہے کہ آپ نے ڈیتھ تو دیکھی ہوں گی، لوگوں کی جنازے پڑھے ہیں، ہر کسی نے پڑھا ہوگا، کسی نے غسل بھی دیا ہوگا۔ میں نے بھی اپنی ایک کزن تھی، ان کو غسل دیا تھا، تو ایکسپیرینس وہ آج بھی مجھے جو ہے وہ ہلا دیتا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ سب پتہ چلتی ہے جب وہ اس کی جسم سے روح نکل جاتی ہے اور انسان بالکل ایک مردہ حالت میں پڑا ہوتا ہے، اور وہ بے بس ہوتا ہے اس ٹائم، اس کے ساتھ کچھ بھی کون اٹھاتا ہے اس کو، کیسے دفناتے ہیں، سب کچھ، تو وہ بے بس ہے۔ وہ ایک تصویر ہے ایسی کہ جو قیامت کی نشانیوں کو بھی آپ دیکھیں تو مطلب اسی طرح ہے کہ انسان کی کیا اوقات ہے کہ انسان بے بس ہے، انسان مجبور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف آپ کے نیک اعمال ہوں گے، آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا، مین چیز تو یہ ہے۔ اور میری جو زندگی کا مقصد ہے، اور جو میری زندگی میں جو چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں بناتا تو انسان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ، ایک خوبصورت، ایک مخلصانہ رشتہ بناتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کیا کیا چینجز آتی ہیں۔ تو جتنی بھی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ پھر دنیا کا جو ایک مقصد ہے کہ دنیا تو ہے ہی دارالامتحان، تو یہاں پہ تو ٹیسٹ ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے اپنے اس خالق کی، اپنے اس مالک کی جس نے آپ کو پیدا کیا، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھنے کے لیے نا بہت ساری چیزیں ہیں جو جب آپ اس طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور وہ ساری بے چین روحیں، وہ ساری بے چین جسم جو اس دنیا میں جن کے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی
بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، پر پتہ نہیں کیوں میں بے چین رہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں میں غمگین رہتا ہوں یا رہتی ہوں۔ مطلب ایسی کیفیات سے گزرتا ہے انسان، اور ہر وہ روح لازمی گزرے گی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، یا جس نے اللہ سے اللہ کا عشق کہہ لیں، اللہ کی محبت کہہ لیں، جب اس میں وہ پانی ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ ہی اس کو دنیا سے اتنا توڑے گا، اتنا توڑ دیتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ انسان کو اپنا جو مقصد ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میری طرح آپ بھی انشاءاللہ ایسی سچویشن میں، ایسی لمحوں میں آ جائیں گے کہ جہاں پہ آپ کے لیے دنیا بہت بے معنی ہو جائے گی۔ ہاں، ضرورت کی حد تک تو آپ رکھیں گے اس کو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور آپ کی جو تڑپ ہوگی، وہ جو آپ کی خواہش ہوگی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے گی۔ پھر انسان دعاؤں میں بھی اللہ کو مانگ رہا ہوتا ہے، پھر انسان اسے شاید کہیں نہ کہیں جنت سے بھی آگے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ جنت بھی مجھے مل جائے گی، پر اصل سکون، اصل خوشی، اصل رضا اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی ہے، کیونکہ جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ انسان کا اپنے رب سے ہی ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے اپنے ماں باپ، میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن ان کی ضرور بات کروں گی، کہ جو بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ تو بتا دیتے کہ نماز ہے، لیکن اس کا اللہ سے تعلق نہیں بناتے، ایک زندہ تعلق نہیں بناتے، اس سے رب کی بات نہیں کرتے ویسی جیسی کرنی چاہیے۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر وہ میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک کیا دوڑ ہے، ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، یہ بچی ہے تو بس اس کی پڑھائی ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، جاب ہے اچھی، اور پھر اس کی شادی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو یہی کچھ چل رہا ہے، جبکہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم جا کے قیامت میں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ تو میں سب سے تو نہیں، لیکن جو ینگ جنریشن، جو بھی میری طرح لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، جو بھی ہیں، میرا ان سے ہے سوال اور ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے وقت کے اندر سے قرآن کے لیے وقت نکالیں، اور ان ساری لذتوں کو، ان ساری خوشیوں کو، ان ساری رحمتوں کو، اور ان سارے فضل کو اللہ تعالیٰ کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن سے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ نکلتے ہیں، کہ آپ ان لذتوں کو بھی انجوائے کریں۔ آپ سوچیں کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، میں اپنے ارد گرد اپنے کمرے کو بھی دیکھتی ہوں تو میں یہ چیز سوچتی ہوں کہ یا اللہ، تو نے مجھے یہ ٹمپریری سی زندگی کے اندر بھی اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو جنت میں کیا کچھ دے گا۔ اور ایک منٹ کے لیے اگر آپ یہ چیز سوچیں کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ نے اپنی من مانی، اپنی یہ ایک غفلت کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، اور آگے جا کے آپ جہنم میں جاتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو، کہ صرف تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں تو کیا آپ نے پایا۔ یہ تھوڑی سی زندگی آپ نے انجوائے کی، اور پھر ساری زندگی کا عذاب آپ نے اپنے لیے لے لیا، تو کتنی عجیب بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں تو اللہ کے دیدار کا وعدہ ہے، لیکن آخرت میں جو جہنم میں جائیں گے ان کو پتہ نہیں، اللہ ان کو تو شاید اللہ نہ نظر آئے۔ تو کتنی بدقسمتی ہے کہ انسان اتنی خوبصورت دنیا کے اندر آئے جہاں پہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں، پھر انسان جب واپس جائے تو وہ جہنم کا ساتھی بن جائے۔ اور آپ یقین کریں، اگر آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے تو گناہوں میں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ کی نافرمانی کے اندر ٹمپریری آپ کو کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہوں گی، ہاں ٹھیک ہے، مزہ ہے، انجوائمنٹ ہے، لیکن وہ ایک حد تک ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ریزن بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ آپ اور میں جنت کے لیے بنے ہیں، آپ اور میں اللہ کی رضا کے لیے بنے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنے ہیں۔ تو جب بھی ہم اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں نا، تو وہ روحیں جن پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، جن پہ اللہ کا خاص رحمت ہوتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی بے چین ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بے چینی آپ کو اللہ کی طرف ہی موڑنے کے لیے آئی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے آج میں چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ وہ قیامت کی حسرتیں یا تمنائیں جو انسان اس وقت کرے گا، اور یہ ساری جو ہے قرآن پاک سے میں نے اٹھائی ہیں، اور ان کے ریفرنس بھی میں ساتھ ہی بتا دوں گی آپ کو۔ تو ان ساروں کو سننے کے بعد میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی سوچیں، اور میں بھی اپنے طور پہ یہ سوچتی ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی حسرت اس وقت نہ کروں، اور ان ساری حسرتوں سے میں اس وقت بچ سکوں گی جب میرا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اگر میرا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط نہ ہوا تو پھر میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گی۔ تو آج سے ہی اپنا جو ہے وہ بھروسہ، اعتماد،
خوشی، محبت، ہر ایک کا مرکز جو ہے وہ اللہ کو بنانے کی کوشش کریں، اور نیت صرف کر لیں، اور عمل میں جو ہے جو بھی چیز آپ لا سکتے ہیں، شروعات جس سے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی رشتے کی شروعات تبھی ہوتی ہے جب آپ مخلصی کے ساتھ اس کو نبھانے کے لیے ایک عہد کرتے ہیں۔ تو اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج میں تجھ سے وہ تعلق بنانا چاہتا ہوں یا بنانا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک نہیں بنایا، جو میں نے آج تک نہیں سمجھا، وہ تیرے راز، وہ تیری رحمتیں، برکتیں جو میں نے آج تک محسوس نہیں کی، اے اللہ میں آنے والی زندگی میں کرنا چاہتی ہوں، اور میں تیری بندی بن کے یا تیرا بندہ بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ تو مجھے قبول کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا رستہ ہے، یہ ایسی محبت ہے کہ جہاں خوشی اور لذت تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ہی مدد ہوگی تو ہم اس رستے کو پار کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھتی ہوں سورہ آل عمران کی آیت 30 میں، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ دن قریب ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ یہاں پہ جو حسرت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دن چاہے گا کہ یہ دن ابھی دور ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب گناہوں میں یا ان چیزوں میں ہوتا ہے اور ایک دم سے اس کو اگر پکڑ اس کی ہو جائے گی تو وہ بجائیے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑتا یا کچھ اس چیز ہوتا، تو وہ ایک دم سے آٹومیٹیکلی اس ٹائم وہ یہ کہے گا کاش یہ دن تھوڑا دور ہوتا۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں، وہاں یہ کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ تو یہاں پہ جو مرضی کر لیں آپ اور میں، سوچنے کی بات ہے کہ وہاں پر سب کچھ کھل جائے گا، ہم اپنا اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں گے۔ تو جتنا آسانی ہو، جتنی توفیق ہو اللہ سے تعلق بنانے کی، وہ کوشش کریں کہ وہ آج سے ہی آپ لوگ شروع کر دیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سورہ الانعام کی آیت 27 ہے۔ تو یہاں پہ جو ان کی حسرت ہے وہ ایمان لانے والی ہے۔ پتہ ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ایسی کہنا نہیں چاہیے مجھے، بٹ میں ایسا سمجھتی ہوں، آپ لوگ میری جو ہے وہ اس بات سے اتفاق کر بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ ہمارے ارد گرد اگر دینی لوگ ہوں گے، دینی اس سے کہنے کا مراد یہ کہ جو اللہ سے جڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو مخلص مومن ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، جو واقعی اللہ سے جڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں دن رات، تو جب ہم ایسے لوگوں سے جڑیں گے نا تو تبھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسا انسان ہے جو دنیا پرست ہے، جس کی پوری روٹین کے اندر صرف دنیا ہے، تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر تو آپ کبھی بھی اللہ کے راستے کی طرف اس طریقے سے نہیں آ سکیں گے جتنا جلدی یا جتنا اچھے طریقے سے آپ جب دینی لوگوں کے ساتھ جڑیں گے، ایمان والوں کے ساتھ۔ تو آپ کی جو کمپنی ہے اس پہ بھی آپ اپنا فوکس رکھیں، کہ چیک کریں کہ آپ کی کمپنی کیسی ہے، کیونکہ آگے یہ حسرتوں میں سے ایک حسرت ایسی بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلب یہی کہے گا کہ میں اس کو دوست نہ بناتا یا میں اس کے ساتھ نہ چلتا۔ ہاں، سورہ الانعام آیت 130 میں اے گروہ جنو انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ تو دیکھیں، نبی تو آپ آخری نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اب نہیں ہے۔ تو اب جو ڈرانے والے لوگ ہیں وہ علماء ہیں، ہم جیسے ہیں۔ ہم آپ کو نعوذ باللہ، میں اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتی، لیکن ایک طرح سے اگر آپ سمجھے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کو کس طرح سے نصیحت پہنچے گی۔ کوئی انسان ہی آپ کو کہے گا، کوئی ویڈیو آئے گی آپ کے سامنے،
کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو آپ کو ڈرائے گا، جو آپ کو آپ کا مقصد یاد دلائے گا، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، کوئی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب مجھے، کیونکہ انسان کا ضمیر ہے، انسان کا دل ہے، انسان کو عقل، شعور، ہر چیز اللہ نے دی ہے، تو اللہ ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات یا ایسے موقع بھیجتا ہے کہ جب انسان کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے جھٹک جاتا ہے اپنے آپ کو اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، یا مطلب انسان کو اللہ بتاتے ہیں کہ تم غلط ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی نا اگر آپ سمجھیں تو ایک کائنات اور ہے جہاں پہ فرشتے ہیں، اللہ ہے، اور جیسے جو روحیں یہاں سے چلی جاتی ہیں، اور ایک پورا ایک نظام ہے نا، تو وہ نظام بالکل خاموشی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کا شور بہت ہے بظاہر، تو یہ اس دنیا کی جو رنگینی ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں، یہاں پر جو معاملات ہے، چیزیں، یہ ہمیں بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور ہم بار 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 اس کے اندر گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک پوائنٹ اور میں آپ کو کروں گی، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ دوستی اپنی کمپنی پہ نظر رکھیں، اسی طرح آپ اپنے آپ کو دنیا سے میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل کٹ کر دیں، لیکن کوشش کریں ایسے اپنے آپ کو انالائز کریں کہ میرا دل دنیا سے کتنا لگا ہے، یا میں جو اپنا جو وقت ہے وہ میں کتنا دنیا کو دے رہی ہوں، کتنا میں اللہ کو دے رہی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ تو پھر یہی جو دنیا ہے نا، یہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کے دھوکے سے بچنا ہے۔ وہ ہم کیسے بچیں گے؟ جب ہمیں اس چیز پہ یقین ہو جائے گا، جب ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے کہ یہ دنیا ٹمپریری ہے۔ جب یہ دنیا ہے ہی ٹمپریری، تو پھر یہاں پہ دل لگا کے کرنا کیا؟ یہاں کا غم تو غم نہیں ہے، یہاں کی خوشی خوشی نہیں ہے، سب کچھ ٹمپریری ہے، سب وقتی ہے، ایک خاص ٹائم کے بعد سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس ٹمپریری زندگی میں بھی، تو مومن کا کام یا اللہ والوں کا کام کیا؟ شکر الحمدللہ کرنا اور اللہ کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا۔ اس میں سورہ الاعراف میں بھی جو ہے وہ آیت 37 سے 39 جو ہے اس میں بھی اسی طرح کا ہے کہ دو گروہ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ان کو دوہرا عذاب دے۔ جب ان لوگوں کی جانیں نکالنے فرشتے آیا تو پوچھا کدھر ہیں تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ آج سب گم ہو گئے۔ تو یہی بات ہے کہ جب کتنا بستا ہے انسان، تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا، یا اس کی وجہ سے تھا، یا اس کے مطلب ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگ جاتے ہیں نا۔ ایسا دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی غلط کام ہے یا کچھ بھی ہے نا، تو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے دو لوگ آپس میں مل کے، جس کو کہتے ہیں آج کل کی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کرائم پارٹنر جس کو کہتے ہیں، تو وہ کرائم پارٹنر کیا ہوں گے اس دن؟ کہیں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ دوستیوں پہ نظر رکھیں۔ میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دوستی بہت افیکٹ کرتی ہے آپ کا ماحول، جو جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے وہی افیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہماری زندگی میں۔ سورہ الانعام آیت 50 میں، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ جواب دیں گے کہ منکرین حق پر یہ حرام ہے۔ کھانا پانی کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر جو ہوگا وہ پیپ ہوگی، نہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سے کہ جہنم کا جو کھانا ہوگا وہ کتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا وہاں پہ۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف آیت 49۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم اگر کہتے ہیں نا کہ پوری، یہ کسی حدیث کا مفہوم بھی ہے اس طرح سے کہ انسان اگر پوری عمر یا ساری سانس پوری زندگی اگر نیک کاموں میں گزار دیتا ہے تو وہ بھی مطلب اس قابل نہیں ہو جاتا کہ اس کو جنت مل جائے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو عمل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
جنت بہت عظیم اللہ کی نعمت ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں ملے گی۔ لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ ہماری کوشش دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ خالص تو ہے نا، یہ واقعی میں میری طرف آنا چاہتا ہے۔ جب کوئی انسان اس طرح سے اللہ کے سامنے اپنی مخلصی کو ظاہر کرتا ہے نا، تو اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر جو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جیسے وہی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ یہ پورا ایک سفر ہے، پورا ایک راستہ ہے، تو اس میں احادیث، قرآن، انہی دو چیزوں کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اب یہی بات ہے کہ وہاں پہ وہ کہیں گے کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس نے ہماری کوئی حرکت کو بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز کو اس نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے۔ تو چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، توبہ کر کے ہم معافی مانگ کے اللہ سے تو اپنے جو اعمال نامہ ہے اس کو کلین بھی کروا سکتے ہیں۔ جیسے حج ہے، حج کے بارے میں آتا ہے کہ جو حج کرتا ہے انسان تو بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں، تو یہ تب جب ہم شروع کریں گے تو پھر ہم مزید کھولیں گے کہ کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو سورہ مومنون میں آیت 100 ہے، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جس سے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے، اب ان سب کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ اب یہاں پہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اللہ ہی نہیں جانے گا، وہ اللطیف الخبیر، کہ وہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو جانتی ہے، اسی طرح اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ کو کیسے نہ پتہ ہوگا کہ یہ بات ان کی سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ اصل بات یہ کہ جب کوئی بھی چور بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، میں نہیں کروں گا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا عادی ہو چکا تھا ان گناہوں کا، ان چیزوں کا، کہ وہ جیسے اس کو چھوڑیں گے واپس پھر وہی کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت والے دن بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑ دیں تو ہم واپس نیک عمل کریں گے، حالانکہ اگر انہوں نے کرنے ہوتے تو وہ دنیا میں ہی کر لیتے۔ اسی طرح آپ اور میں، ہمارے پاس یہی ٹائم ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے یا ابھی نہیں، فیصلہ لیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا آپ کی۔ اس کے بعد ایک اور حسرت ہے، یہ کافی لمبی ہے، آیت 101 سے 110 تک۔ پھر جو نبی سور پھونک پھر جب سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہرے کی کھال چاٹ رہی ہوگی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کیا آج ہم اور آپ بھی وہی لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کو اللہ کی آیت سنائی جائے اور وہ جھٹلائیں؟ وہ کہیں گے اے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب دے گا، دور رہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم ان کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تم کو یہ بھی بھلا دیا کہ میں ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر جو ہے وہ مومنوں کا مذاق اڑانے والے لوگوں کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے۔ اچھا پتہ کیا، یہاں جیسے قرآن میں جو بات ہو رہی تھی نا، اس کو ریئل لائف میں جب ہم دیکھیں گے نا تو وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ لائک اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ایسے سمجھیں کہ بہت لائٹر نوٹ پہ بھی ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم میمز بنا رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ قرآن کے حوالے سے، یا روزے آتے ہیں تو روزے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غلط بات کو پھر سے ریپیٹ کرنا کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ ہمیں واپس بھیج، یہاں سے ایک دفعہ نکال تاکہ ہم کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس نے زندگی کے آخری سانس تک اس کو مہلت ملی اور وہ نہیں آیا اللہ کی طرف، تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ وہ واپس دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کو تو بہتر پتہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا. اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ کہیں گے اسی میں ہی پڑے رہو. کہنے میں اور پڑھنے میں جو ہے نا وہ پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں. میں بھی پڑھ کے گزر گئی ہوں، لیکن اگر محسوس کریں تو کیا آپ اس چیز کو امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے جبڑے باہر آ رہے ہوں، یا آپ کے چہرے کی کھال جو ہے وہ آگ جو ہے وہ چپکی ہوئی ہو اس کے ساتھ. میرا ایکسپیرینس ہے پرسنل، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. میرا بریسز کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا، تو اس میں ڈاکٹر نے انجیکشن لگائے. ظاہر ہے وہ 1-2 دانت نکالنے ہوتے ہیں انہوں نے. تو وہ انیستھیزیا جو انہوں نے لگایا وہ نا اس کا اثر ختم ہو گیا ہے. بیچ میں ایک پیشنٹ آ گیا تو وہ ادھر چلے گیا. میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اتنا مجھے نہیں تھا اندازہ. تو جیسے ہی انہوں نے واپس وہ آئے، انہوں نے نکالا نا، تو لائک انہوں نے ٹچ ہی کیا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی بہت گہرائی کے اندر سے کوئی چیز ہی نکلتی. وہ اس طریقے کا درد تھا. میں آج بھی اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں. تو ابھی جب یہاں پہ میں یہ دیکھ لوں کہ ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، یا قیامت کے میں بہت ساری چیزیں نا کہ ان کو گھسیٹا جائے گا، یا یہ اس طریقے سے ان کو بہت سارے عذاب ہیں قیامت میں ڈفرینٹ طرح کے. تو آپ یقین کریں کہ ہم نہیں سہ سکتے. ہم اتنے، اللہ نے ہمیں اس ٹمپریری زندگی کے اندر اتنی نعمتیں دے دی نا کہ اگر آپ یہ کہنا کہ ہم بچ جائیں گے، یا ہم جو ہے وہ ہم اس چیز کو برداشت کر پائیں گے، تو نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. ہم دنیا کے اندر اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو یہ ویڈیو دیکھ ہے اور جو ابھی تک دیکھ رہا ہے، تو میں اس کو یہی کہوں گی کہ ان کم لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جن پہ دنیا تنگ بھی ہو جائے نا پھر بھی وہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے قدردان ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رب رحیم ہے، ان کا رب کریم ہے. انہیں اللہ سے امید ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں. بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کی جو محبت ہے نا، وہ اتنا آپ کو غنی کر دیتی ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے. پھر آپ پہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان حسرتوں سے بچنے کا جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان پوری طرح سے جو ہے نا وہ جڑ جائے. آج اللہ کو دوست بنائیں گے تو قیامت کے دن اللہ بھی جو ہے وہ ہمیں یاد رکھے گا. اگر آج ہم اللہ کو بھول جائیں اور اس خوش فہمی میں پڑے رہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں پوچھے گا یا ہماری طرف دیکھے گا، یا اس طرح کا معاملہ کوئی ہوگا، تو پھر اپنی ہی غلط فہمی ہے، یا اپنے وہ کہتے ہیں نا ایک گمان میں انسان نے اپنے لیے پیدا کیا ہوا ہے. منکرین کے لیے سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا. ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. سورہ فرقان 27 سے 29. اب یہاں دیکھیں بات آ گئی اسی دوست کی جس کا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اپنی دوستوں پہ نظر رکھیں. اچھا، فیصلہ لینے میں نا کوئک فیصلہ لینے کی کوشش کیا کریں. دنیا کے معاملات میں جیسے ہم فیصلے لیتے ہیں نا فوراً زیادہ سوچتے نہیں ہیں. جیسے ہی پتہ لگتا ہے نا اس میں نقصان ہے یا اس میں فائدہ ہے، تو ہم فوراً وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح آخرت کے معاملے میں نا فوراً ہی فیصلے کرنے کی کوشش کریں. بہت زیادہ نہ سوچیں، کیونکہ جتنا جلدی آپ یہ کریں گے نا اتنا یہ رستہ بھی آسان ہوتا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا پیر، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. ایسے یہ پوری ایک حدیث ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. تو جب آپ مخلص ہیں، جب انسان سچا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کری، ویسے جنرل بات کری کہ جب آپ سچے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لو جو بھی کرنا ہے کر لو، جو جیسے بھی آزمانا ہے آزما لو. کیونکہ آپ سچے ہوتے ہو. تو اسی طرح جب آپ اللہ کی محبت میں خالص ہوگے نا، تو پھر آپ چلتے جاؤ گے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ انسان بالکل ہی جو ہے وہ دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے. اور شیطان تو ہے ہی بے وفا. شیطان کے بارے میں الگ جو ہے وہ کبھی ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے اصل دشمن کو، جو بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، ہم نے اس کو بالکل ہی دوست بنایا ہوا ہے.
اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہیں کچھ مدد کر رہے ہیں؟ وہ جن کی یا خود تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے۔ سبحان اللہ، کہ دنیا میں تو مطلب کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے، پھر وہاں جا کے جھگڑا کریں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 90 سے 102 تک ہے۔ تو ان ساری حسرتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی حسرت ہے وہ اس کا لنک جو ہے وہ دنیا سے ہی ہے، کہ جس طریقے سے دوستی ہے تو جو دنیا میں دوستی اس نے کی اس کے بارے میں کہے گا، پھر بار بار یہی حسرت ہوگی کہ ایک دفعہ دنیا میں بھیجا جائے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ زندگی ایک ہی ہے، کوئی 7 جنم نہیں ہے، ہمارے ایک ہی زندگی ہمیں ملی ہے، اور اسی زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہر فیصلہ ہر ڈیسیژن ہمارا اسی دنیا میں ہے۔ تو پھر کوشش کریں کہ اس فیصلے کو لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بیرا رکھ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ سورہ الاحزاب آیت 66 سے 67۔ اچھا اب یہاں دیکھیں کہ جو ان کے بڑے تھے یا جو بھی، جیسے آج بھی ہے یہ جہالت، کیونکہ جہالت ہر دور میں ہی رہی ہے۔ اب بات کروں تو بیٹوں کو جو ہے فوقیت دی جانا، اور پھر اسی طرح سے وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، پھر اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پہ جو ہے وہ خوش نہ ہونا، اور اسی طرح پھر بڑوں کی اندھی تقلید کسی کی بھی ایون کے، تو یہ جہالت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ آج بھی ہم اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے تو یہ کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کریں گے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ۔ تو کیا ہے کہ وہاں پہ وہ کہیں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دے کیونکہ ہم ان کی وجہ سے ایسے ہوئے یا ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو ہمیں تو عذاب ہو رہا ہے، ان کو ڈبل دے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت کتنا غصہ ہوں گے ان پہ، کتنی ان کے اندر شدت ہوگی نا، کہ تمہاری وجہ، جیسے آج بھی پکڑے جانے میں تو تمہاری وجہ سے میں پھنس گیا ہوں یا تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، تو کتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے اس انسان پہ کہ جس کی وجہ سے ہم کسی بھی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، اور وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم ایک نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ آسان سی بات ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ جتنا کمپلیکیٹڈ کریں گے نا اتنے ہم جو ہے نا ان چیزوں میں پھنستے جائیں گے۔ قرآن کو یا اللہ کی یہ جو بات ہے، جس طریقے سے اللہ کہتے ہیں اس کو آسان اس میں سمجھنا چاہیے۔ وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جتنی زندگی دی ہے کیا وہ کم تھی؟ تو کتنی آسان بات ہے نا، اگر آپ سمجھیں اس کو تو آپ کی عقل بھی آپ کو کہے گی کہ ہاں آج تک جو مجھے زندگی ملی ہے یا جو مجھے مل رہی ہے ابھی تک بھی، جس کا بھی اینڈ نہیں ہوا، میرے خیال سے تو وہ کافی ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ سوچیں، میں اپنی جگہ پہ سوچتی ہوں تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے زندگی آج تک دی تھی، تو یہ زندگی کافی زندگی ہے کہ اگر میں سمجھنا چاہوں، میں سیکھنا چاہوں، میں سیکھ سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے رستہ دکھایا، اور الحمدللہ اللہ آگے بھی آپ کو بھی رستہ دکھائے گا اور مجھے بھی دکھائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ سے کہیں گے کہ کیا یہ زندگی کافی نہیں تھی جو میں نے تمہیں دی تھی؟ تو اللہ سے زیادہ سچا تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ یہ بڑی سخت
آیت ہے مجھے مطلب بڑی اپنی عجیب عجیب سی لگتی ہے، خوف بھی آتا ہے کہ جہنم والے کہیں گے اہلکاروں سے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے، بھی ایک دن کے لیے بس ہمیں مہلت دے دے۔ بہت سخت چیز ہے، کانسٹنٹ ٹارچر نہیں برداشت کر پائیں گے ہم، یقین کریں، نہ آپ نہ میں، ہم بنے ہی نہیں ہیں ویسے، ہم بہت نازک بنے ہیں، تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار یہ شخص جب ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ سورہ زخرف آیت 36 سے 38۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہر بات اللہ ہمیں بتا رہا ہے نا، اللہ نے ہدایت بھیجی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے تھرو، اللہ نے قرآن کے تھرو ہر بات ہمیں بتائی ہے، بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کھولتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، اب یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ سمجھے کہ ہاں آپ اللہ کا ذکر کریں، نہیں، اللہ کے ذکر بہت وسیع۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ہر وقت ذکر کرو، اتنا، ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ دیوانہ کہیں، تمہیں مجنون کہیں، پاگل کہیں، تو کریں یاد، کہنے دے لوگوں کو، لوگوں کا کیا جانا ہے، لوگوں کی حقیقت تو صرف اتنی سی ہے کہ وہ دفنائیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ وہ جب انسان اپنے اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے یا اپنی زندگی جو ہے وہ جانوروں جیسی گزارنے لگ جاتا ہے، جانوروں جیسی سے مراد کہ دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے مرتا ہے، تو پھر اس پہ ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، شیطان ہے اور وہ آپ کا دوست بن گیا ہے، تو وہ کتنی پیاری دوستی نبھائے گا نا، لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ تو دشمن ہے۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات نے تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ ہر چیز بہت کلیئر۔ سورہ الحدید آیت 13 سے 14، اس میں بہت اچھا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے کہ دیکھیں کہ انسان جو منافق ہوتا ہے، منافقین پہ بھی بات کریں گے، لیکن کیا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ مخلص ہوں گے نا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، پھر آپ جب قرآن کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے کن کن چیزوں سے بچنے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ دنیا میں منافق اور مومن ایک ساتھ ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا کہ اللہ مومن کا جواب دیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی۔ منافق موقع پرست ہی ہوتا ہے اور دنیا کا فائدہ ہی سوچتا ہے، بلکہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، اور پھر شک میں پڑا رہتا ہے، اور اس کے بعد جھوٹی توقعات رکھتا ہے۔ اب یہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اللہ کے قرآن پہ، نمازیں یا ان سب چیزوں سے دور ہیں اور آپ کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا یا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، تو پھر یہ جھوٹی توقعات ہی ہیں آپ کو، جو آپ کو دھوکے میں ڈال دیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت فیصلہ کن ہوتی، آج میرا حال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ سورہ حاقہ 25 سے 29۔ نہ مال کام آئے گا اور نہ اقتدار۔ دنیا میں یہ دو چیزیں بڑی کام آتی ہیں، انسان ان چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے کہ اگر مال ہوگا تو
کسی کو بھی قتل کر دیا، کسی کو بھی کچھ بھی آپ کر دیتے ہو، آپ کو پتہ ہے، بہتر آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے آپ سب لوگ اسی دنیا میں ہی ہیں، تو کیسے معاملات چلتے ہیں کہ انسان اپنا مال اور اپنا اقتدار یوز کر کے کیا کچھ کر لیتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن بالکل کام نہیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت صاف کلیئر لفظوں میں جو ہے وہ ہمیں بتا دی ہے، اور اس ٹائم وہ کہے گا کہ کاش بس جو دنیا میں میری موت ہوئی تھی بس اس کے بعد میں زندہ ہوتا ہی نہ، اور وہی میری آخری موت ہوتی۔ تو یہ ساری حسرتیں ہیں، یہ ساری تمنائیں، آرزو ہیں، ان کے پیچھے جو ان کی کرسٹ ہے، جو ان کی بیس ہے، وہ صرف یہی ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوگا اور اللہ سے دوری بنا کے رکھی ہوگی، اس وجہ سے وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ خواہشات اس کی یہ ساری جاگ رہی ہوں گی اس وقت، جبکہ مومن خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے اور ریلیکس ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے رب سے جو ہے وہ رشتہ جوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔